السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے سب سے بڑے فاتحوں میں شمار ہونے والی ایک شخصیت کی۔ جی ہاں، سکندر اعظم، وہ نوجوان بادشاہ جس نے صرف 32 سال کی زندگی میں دنیا کے بڑے بڑے خطے فتح کر لیے اور اپنی عظمت کی ایسی داستان رقم کی جو آج بھی زندہ ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں وقت کے اس سفر پر اور دیکھتے ہیں کہ سکندر نے کیسے مقدونیہ کے ایک شہزادے سے دنیا کے سب سے عظیم فاتح کا درجہ حاصل کیا۔ دنیا کی تاریخ میں چند شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنی زندگی میں عظیم کارنامے انجام دیے بلکہ آنے والی نسلوں پر بھی گہرے اثرات چھوڑے۔ انہی میں ایک نام سکندر اعظم کا ہے۔ وہ ایک عظیم فوجی حکمران اور فاتح تھا جس نے اپنی قلیل عمر میں دنیا کے بڑے حصے کو فتح کیا اور اپنی حکمت عملی، بہادری اور سیاسی بصیرت کے باعث تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ سکندر 336 قبل مسیح میں مقدونیہ کے شہر پیلا میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام فلپ دوم تھا جو مقدونیہ کا طاقتور بادشاہ تھا، جبکہ والدہ اولمپیاس ایپروس کی شہزادی تھی۔ بچپن ہی سے سکندر کو شاہی ماحول میسر آیا۔ سکندر کو اعلیٰ تعلیم دینے کے لیے یونان کے مشہور فلسفی ارسطو کو مقرر کیا گیا۔ ارسطو نے اسے فلسفہ، سائنس، طب، ادب اور سیاست کی تعلیم دی۔ اسی تعلیم نے سکندر کے ذہن کو کشادہ کیا اور اسے ایک فلسفی حکمران بننے میں مدد دی۔ 336 قبل مسیح میں سکندر کے والد فلپ دوم کو ایک تقریب کے دوران قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد صرف 20 سال کی عمر میں سکندر مقدونیہ کا بادشاہ بنا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اسے بغاوتوں اور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اپنی ذہانت اور بہادری سے اس نے جلد ہی سلطنت پر مکمل قابو پا لیا۔ بادشاہ بننے کے بعد سکندر نے سب سے پہلے یونان پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ یونانی شہر ریاستیں اکثر ایک دوسرے سے برسر پیکار رہتی تھی۔ سکندر نے کورنت کی کانفرنس میں یونانی ریاستوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور خود کو یونانی افواج کا سپاہ سالار مقرر کرایا۔ اس اتحاد کا مقصد سب سے بڑی طاقت ایران فارس کے خلاف جنگ تھی۔ فارس کی مہمات نمبر 1، جنگ گرینکس۔ 334 قبل مسیح میں سکندر نے پہلی بار فارس کے خلاف مہم شروع کی۔ ایشیائے کو چک میں دریائے گرینکس کے کنارے پہلی بڑی جنگ لڑی گئی جس میں سکندر نے شاندار فتح حاصل کی۔ نمبر 2، جنگ ایسس۔ 333 قبل مسیح میں سکندر کی افواج کا سامنا فارس کے عظیم بادشاہ دارا سوم سے ہوا۔ تعداد میں بہت کم ہونے کے باوجود سکندر نے بہترین حکمت عملی کے ذریعے دارا کو شکست دی۔ دارا میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور سکندر نے اس کے خاندان کو قیدی بنا لیا۔ نمبر 3، مصر کی فتح۔ 332 قبل مسیح میں سکندر نے مصر کی طرف پیش قدمی کی۔ مصری عوام نے اسے نجات دہندہ سمجھا اور بغیر جنگ کے مصر کے اس زیر نگی آ گیا۔ یہاں اس نے ایک نیا شہر آباد کیا جس کا نام سکندریہ رکھا، جو آج بھی علم و فن کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 4، جنگ گوگ میل۔ 331 قبل مسیح میں فیصلہ کن جنگ کو گوگ میلا میں ہوئی۔ اس جنگ نے فارس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ دارا سوم پھر شکست کھا گیا اور فارس کی سلطنت مکمل طور پر سکندر کے قبضے میں آ گئی۔ اس کے بعد سکندر نے بابل، سوسا اور تخت جمشید جیسے بڑے شہر فتح کیا۔ ہند کی مہم سکندر کی فتوحات کا سفر رکا نہیں، وہ وسطی ایشیا سے ہوتا ہوا بر صغیر کی جانب بڑھا۔ 326 قبل مسیح میں وہ دریائے جہلم کے کنارے موجود ہوا۔ یہاں اس کا سامنا ہندوستانی راجا پورو سے ہوا۔ جنگ ہائیڈسپس، یہ جنگ دریائے جہلم کے قریب لڑی گئی۔ راجا پورو ایک بہادر حکمران تھا اور اس نے سخت مزاحمت کی۔ سکندر اس کی بہادری سے متاثر ہوا اور شکست کے باوجود
بوسپورو کو اس کی ریاست واپس دے دی اور اسے اپنا حلیف بنا لیا۔ واپسی اور آخری ایام ہندوستان میں مسلسل جنگوں اور موسم کی سختیوں کے باعث سکندر کی فوج تھک گئی تھی۔ سپاہیوں نے مزید آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، اس لیے سکندر کو واپس بابل جانا پڑا۔ باب یہاں پہنچنے کے بعد وہ نئی مہمات کی تیاری کر رہا تھا کہ اچانک بیمار پڑ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بیمار یا کسی زہر کی وجہ سے بیمار ہوا۔ بالآخر 323 قبل مسیح میں صرف 32 سال کی عمر میں سکندر اعظم وفات پا گیا۔ شخصیات اور وراثت: سکندر ایک عظیم فاتح تھا جس نے مقدونیہ سے لے کر مصر، ایران اور ہندوستان تک ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ وہ صرف جنگجو نہیں بلکہ ایک دانشور حکمران بھی تھا۔ اس نے مختلف اقوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے فوجیوں اور اہلکاروں کی شادی مقامی عورتوں سے کروائی تاکہ ثقافتی ہم آہنگی پیدا ہو۔ سکندریہ جیسے شہروں کی بنیاد رکھی جنہوں نے صدیوں تک علم و تحقیق کو پروان چڑھایا۔ اگرچہ اس کی موت کے بعد اس کی سلطنت بکھر گئی، لیکن اس کا نام تاریخ میں ایک عظیم فاتح اور حکمران کے طور پر زندہ رہا۔ سکندر اعظم کی زندگی صرف 32 سال پر محیط تھی، لیکن اس مختصر عرصے میں اس نے وہ کارنامے انجام دیے جو صدیوں تک کے حکمران بھی نہ کر سکے۔ اس کی جنگی حکمت عملی آج بھی دنیا بھر کی فوجی اکیڈمیوں میں پڑھائی جاتی ہے۔ وہ نہ صرف ایک سپہ سالار بلکہ ایک دور اندیش سیاستدان اور تہذیبوں کو جوڑنے والا حکمران تھا۔ اسی لیے تاریخ اسے ہمیشہ سکندر اعظم کے نام سے یاد رکھتی ہے۔ اگر آپ کو سکندر اعظم کی یہ تاریخ پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید تاریخی کہانیوں کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔